انما یخشی اللہ من عباده العلماء، خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ دو لفظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ایک امید اور دوسرا خوف، اور دونوں ہی اللہ کی نعمت ہیں۔ ہم امید کو تو نعمت سمجھتے ہیں، خوف کو نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ رب العزت کی یہ بھی ایک نعمت ہے، بلکہ تمام گناہوں سے بچنے کی یہ کنجی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا میں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی وبین معصیتک، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی خشیت مانگتا ہوں جو میرے اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے۔ تو خوف خدا یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے جس سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اور اس سے پہلے اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ایسا خوف ہمارے دلوں میں موجود ہے جو گناہوں سے روک دے۔ اب دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے خوف، دوسرا ہوتا ہے حزن۔ خوف باہر کے ڈر کو کہتے ہیں اور حزن اندر کا غم ہوتا ہے۔ جب کبھی آدمی کے دل میں حزن بڑھتا ہے تو اس آدمی کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک ماں کا بیٹا فوت ہو گیا، کئی دن تک وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اس کا کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ طالب علم اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو اچھے کھانے گھر میں ہونے کے باوجود اس کا دل نہیں چاہے گا۔ تو جب حزن بڑھتا ہے تو کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، اور جب خوف بڑھتا ہے تو انسان گناہ کرنا کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، گناہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس آدمی کو پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا جائے، وہ اپنی تنہائی میں کال کوٹری میں بیٹھ کر گناہوں کی پلاننگ نہیں کیا کرتا، اس کے دل پر ایسا غم سوار ہوتا ہے کہ گناہوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اس کو ہر دم یہ خوف لگا ہوتا ہے کہ کل مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو خوف انسان کو گناہوں سے بچانے کی کنجی ہے، تاہم کب دل میں خوف غالب ہونا چاہیے اور کب دل میں امید غالب ہونی چاہیے، یہ تقسیم بڑی عجیب ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں بندے پر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ نفس کا زور ٹوٹ سکے، انسان گناہوں سے بچ سکے۔ لیکن جب بڑھاپا آ جائے تب امید غالب ہونی چاہیے، اس لیے کہ قوا ضعیف ہو چکے، اب اس پر امید غالب ہو جائے اور اللہ سے پر امید رہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ خوشی میں آ کر حدود و قیود سے باہر نہ نکلے، اور اگر کوئی غم کی کیفیت ہو تو پھر امید غالب ہونی چاہیے تاکہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ صحت کا عالم ہو تو بندے پر خوف غالب ہونا چاہیے، اور اگر بیماری کی کیفیت ہو تو پھر اس کے اوپر امید غالب ہونی چاہیے۔ لہٰذا وہ خوف جو ہونا چاہیے آج ہمارے دل اس سے محروم ہیں۔ یہ خوف اللہ رب العزت کی عجیب نعمت ہے، اسے مانگنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ایسا خوف عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزار سکیں، معصیت سے خالی زندگی گزار سکیں۔